کہ معنی قریب بھی ہے، اس پہ وضاحت بھی موجود ہے، لیکن مولوی صاحب کیا معاویہ کے دفاع میں اتنے کہ نہیں یہ معنی نہیں وہ معنی مراد ہے، تو ان کی ذمہ داری دلیل پیش کریں۔ دلیل اس پہ قائم ہے کہ معاویہ کا معنی جو معنی قریب ہے کتے کا بھونکنا، یہی معنی ملحوظ ہے۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیزان گرامی، آج ایک قدر طویل وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے یہ وقفہ کچھ طویل ہو گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس سے پہلے جو ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچائی گئی وہ اس سلسلے میں تھی کہ مولوی صاحبان جو معاویہ ابن ابی سفیان جو باغی بھی ہے اور داعی الی النار یعنی جہنم کی طرف بلانے والوں کا سردار ہے، اس کے دفاع میں ہر جائز و ناجائز حربے استعمال کر رہے ہیں، اور معاویہ نام جس کا واضح معنی یہ ہے کہ وہ کتیا جو بھونک بھونک کے کتوں کو اپنے اوپر اکسائے، لیکن اب دفاع میں آ کر کے بڑی دور کی کوڑی لے کر کے آئے کہ نہیں دیکھیے معاویہ کا یہی معنی تھوڑی ہوتا ہے، معاویہ کا یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ ستارہ جو اختتام شب یعنی رات کے ختم ہونے اور صبح کا سفیدہ نمودار ہونے کے وقت طلوع ہوتا ہے، جسے دیکھ کر کتے بھونکنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس کو لے کر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کتنی ہی اونچی اڑان بھر لیں، کتنی ہی دور کی کوڑی لائیں، لیکن کبھی بھی جس کو میرے آقا علیہ السلام نے جہنمی کہہ دیا ہو، جس کو میرے آقا علیہ السلام نے باغی کہا ہو، وہ کبھی بھی پاک باز اور جنتی یہ کہ عادل ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ خلاصہ ہے کہ وہ معاویہ ابن ابی سفیان شر ہے، وہ شر ہی رہے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھو اتنی اونچی اڑان بھرنے کے بعد بھی معاویہ کو یہ شر ہی ثابت کر رہے ہیں، اس لیے کہ کتا ہمیشہ شر ہی کو دیکھ کر بھونکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں میں نے ایک بہت ہی اہم ترین کتاب جس کو پڑھے بغیر کوئی بھی مولوی کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا ہے، کافیہ علامہ ابن حاجب کی، اس کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ چیز رکھی تھی کہ شر ہی کتے کو بھونکاتا ہے، شر ہی کتے کو بھونکاتا ہے۔ اور میں نے کہا تھا مسند الیہ کو مقدم کر دیا گیا جس کی وجہ سے یہ حصر پیدا ہوا، یعنی تخصیص۔ تو خلاصہ ہے کہ شر ہی کتے کو بھونکاتا ہے، اور اس تارے کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس تارے کو لے کر بتایا کہ اس تارے کا نام معاویہ ہے، اس میں بھی شر ہے، معاویہ شر کا شر ہی ہے۔ اور ساتھ ہی میں نے ایک اور اہم ترین کتاب، درسی کتاب مختصر المعانی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا بہت ہی بڑا قد و کاٹ ہے اور جن کی کئی کتابیں شامل درس ہیں، عالمیت کے نصاب میں شامل ہیں، حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی یہ کتاب شرح عقائد جو بہت اہم ترین کتاب ہے علم الکلام میں، اس کو بھی پڑھے بغیر کوئی مولوی نہیں بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کتاب میں بھی حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معاویہ ابن ابی سفیان کے تعلق سے کچھ حقائق کو بیان کیا ہے، اس کو بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ تو آج حاضری کا مقصد یہ ہے اسی چیز کو لے کر کے کہ دیکھیے معاویہ، میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کو بھی علم ہے کہ ایک لفظ کے بہت سے معنی ہیں، معاویہ کے چند معنی ہیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ ایک معنی ہوتا ہے معنی قریب، ایک معنی ہوتا ہے معنی بعید۔ معنی قریب کے لیے یعنی لفظ کو بول کر اگر معنی قریب مراد لینا ہے تو کسی قرینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، معنی بعید کے واسطے کسی قرینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے مثال دیا تھا، مثلا ایک لفظ عین جس کا معنی آنکھ بھی ہے، سونا بھی ہے، گھٹنا بھی ہے، چشمہ بھی ہے، تو آنکھ عین کا لفظ معنی قریب ہے۔ اب عین بول کر کے سب سے پہلے جو معنی سمجھ میں آتا ہے وہ آنکھ۔ اب آنکھ بول کر کے اگر سونا مراد لینا ہو یا گھٹنا تو اس کے لیے کوئی قرینے کی ضرورت ہے، یہ کہ کسی کی وضاحت ہو کہ یہاں پر اس لفظ کا یہ معنی ہے۔
اب سوال یہ کہ معاویہ کا معنی قریب ہے عوایاوی یعنی آواز نکالنا، بھونکنا، بھیڑیا کا بھونکنا ہے، کتے کا بھونکنا، یہ کیا ہے معاویہ کا یعنی جو اس کا مادہ ہے عوایاوی، یہ اس کا اصل معنی قریب ہے۔ تو معنی قریب کے لیے کسی قرینے کی ضرورت نہیں ہے، معنی بعید کے واسطے ضرورت ہے کہ اس کو ثابت کیا جائے اور اس کو مراد لینے کے لیے کسی قرینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان کی ذمہ داری تھی کہ اگر معاویہ کا معنی یقیناً وہی ستارہ ہے جس کو دیکھ کر کتے بھونکنا شروع کرتے ہیں، اسی کہ یعنی وہی معنی ملحوظ رکھ کے معاویہ کا نام رکھا گیا، تو ضرورت اس بات کی، ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ قرینہ قائم کریں، دلیل پیش کریں کہ یہاں پر وہی معنی مراد ہے۔ یہ تو نہیں پیش کر سکے۔ البتہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی آپ تاریخ الخلفاء اٹھا لیجئے اور بھی دیگر کتابیں، اور دیکھیں یہیں پر حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی کی یہی کتاب مختصر المعانی میں بھی آپ نے جو معنی مراد لیا ہے وہ یہی ہے، حالانکہ اس معنی کے لیے کسی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت موجود ہے کہ انہوں نے بھی معاویہ کے اندر کون سا معنی مراد لیا ہے، وہی کتے کا بھونکنا۔ تو یہ معنی قریب بھی، اس پہ وضاحت بھی موجود ہے، لیکن مولوی صاحب کیا معاویہ کے دفاع میں اتنے کہ نہیں یہ معنی نہیں وہ معنی مراد ہے، تو ان کی ذمہ داری دلیل پیش کریں۔ دلیل اس پہ قائم ہے کہ معاویہ کا معنی جو معنی قریب کتے کا بھونکنا، یہی معنی ملحوظ ہے غریب شام کے نام میں۔ اب چلیے دیکھتے ہیں، بار بار ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ معاویہ کا اگر یہی معنی تھا تو ہمارے فلاں بزرگ نے کیوں نہیں بیان کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، تو یہ بزرگوں پہ چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم واضح قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں کوئی معنی بیان کریں، ایسا معنی کہ جس کو محدثین نے نہ بیان کیا ہو، تو کہا جاتا کہ کیا انہی کو قرآن سمجھ میں آیا ہے، کیا یہی قرآن پڑھتے ہیں، یہی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے فلاں بزرگ نے کیوں نہیں کہا، ہمارے فلاں حضرت حضرتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید صاف لفظوں میں فرماتا ہے ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اگر تمہارا کسی چیز یا کسی شخصیت میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی بارگاہ میں لوٹاؤ، تو ہمیں حاضری تو وہاں دینا چاہیے۔ لیکن یہ کیا ہے، شخصیات کو بیچ میں لے کے آتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی بڑی شخصیت سے اختلاف کر لیں تو ہماری بات کو دبانے کے لیے، ہماری بات کو بے معنی کرنے کے لیے شخصیات کو لے کے آتے ہیں، دیکھیے انہوں نے کیا کہا، اور یہ کہ ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آج سے کئی سو برس پہلے کے عالم دین ہیں، انہوں نے معاویہ کا جو معنی بیان کیا ہے اور جس موقع پر یہ مثال دیا، اس کو لے کر کے بعد کے مولوی حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر تنقید کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مصنف علیہ رحمہ نے جو یہاں پہ یہ مثال دیا ہے، یقیناً یہ مثال سوء ادب سے خالی نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی عام آدمی کے بارے میں کہا جائے تو یہ بھی سوء ادب سمجھا جائے گا، چہ جائے کہ صحابہ کرام کے بارے میں۔ بہرحال یہ گستاخی ہے، یعنی علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس مولوی نے گستاخ قرار دیا ہے کہ جو ان کی کتاب پڑھے بغیر مولوی کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ تو اگر یہ لوگ اتنی بڑی شخصیت سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، مصدر اول سے قرآن و سنت، قرآن کیا ہے کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی صحابی کی شان میں اگر کوئی ایسا بول گیا تو بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ دیکھیے ہم چلتے ہیں پھر وہی کتاب مختصر المعانی کی طرف۔ یہ اس میں کیا ہے، محشی علیہ رحمہ جو محمود الحسن دیوبندی صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اسی بات کو لے کر کے جو علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعظیم اور اہانت کے موقع پر رکب علی وحرب معاویہ کی مثال پیش کیا ہے، اس کو لے کر کے جناب کہہ رہے ہیں والمتبادر ان المراد بعلی و معاویہ، تبادل کے اس سے مراد کیا، علی معاویہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہما صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں کیا ہیں، ان المراد بعلی و معاویہ، کہ علی اور معاویہ سے مراد کون ہے،
صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی مراد ہیں۔ ولا یخفی ما فیہ من سوء الادب فی حق سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ محمود الحسن دیوبندی صاحب تنقید کر رہے ہیں حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کہ اس میں یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس میں سوء ادب ہے، کس کے؟ ہم معاویہ، سیدنا معاویہ کے شان میں۔ والجرأۃ علیہ بما لا یلیق بمنصبہ، اور یہ وہ جرأت کرنا ہے کہ جو ان کے منصب کے لائق نہیں ہے۔ گویا حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو محمود الحسن دیوبندی صاحب جو بہت بات کے ہیں، اور سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے کئی سو برس پہلے کے عالم دین ہیں، یہ جناب تنقید کر رہے ہیں حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ پر اور ان کو گستاخ قرار دے رہے ہیں۔ تو کیا کریں؟ یہ تو ان کے منصب کے لائق نہیں ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ یہ تو ان کے منصب کیا، کہتے ہیں بل لو حملناہما علی غیرہما، کہ بلکہ اگر اس کو محمول کیا جائے ان دونوں کے علاوہ کسی اور شخص پر جو صحابی نہ ہو، لم یخلو من سوء الادب، جب بھی کیا نام ہے سوء ادب یعنی توہین سے خالی نہیں ہے، کیوں؟ لما فیہ من الاہام، اس لیے کہ اس میں توہین کا اہام ہے۔ یعنی یہ حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گستاخ کہہ رہے ہیں، معاویہ کی توہین کرنے والا کہہ رہے ہیں۔ تو جب یہ جناب اختلاف کر سکتے ہیں اتنی بڑی شخصیت کو گستاخ، تو اگر ہم کسی شخصیت سے اختلاف ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اسے گستاخ قرار دیے بغیر اختلاف کر لیں، تو پھر ہم پر کیوں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کی کیا حیثیت ہے کہ یہ ان کے خلاف بول رہا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ مولوی صاحب کی جناب کی کیا حیثیت تھی کہ جن کی کتاب کو پڑھے بغیر مولوی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، ان پر تنقید کریں۔ اس کا مطلب یہ تنقید یہ مولوی صاحبان بھی کرتے ہیں اپنے سے بڑی شخصیات پر، اگر انہیں ضرورت پیش آ جائے تو ان کے نزدیک بھی یہ جائز ہے۔ یہ دیکھیں اس کتاب میں واضح لفظوں میں یہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو دیکھا میرے عزیز بھائیوں کہ یہ سارے ان کے فتاوے اور سارے اعتراضات کیا ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے دفاع میں بولنے والوں کے لیے ہیں، کہ جو ان کے خود ساختہ جو صحابی ہیں، جو خود ساختہ ان کو فضائل دیے بیٹھے ہیں اور اپنے سے بالجبر ان کو جنت میں ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ یہ مولوی صاحبان جبراً ان کو جنت میں ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو گیا جو صحابی ہے بس وہ نیک و پارسا ہے، صحابی کے بارے میں کچھ کہنا، یہ کیا ہے؟ سارے فتاوے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر لگائے جا رہے ہیں۔ یہ کہنا کسی بھی صحابی کی شان میں جو بھی شرف صحابیت جس کو مل گیا، اب اس کے بارے میں ادنا سے کیا ہلکی بات کہنا، یہ اس کی گستاخی ضیاء ایمان کا سبب ہے۔ تو یہ فتویٰ جناب ہم پہ نہیں، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ لگا رہے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، جن میں 8 تو ایسے خوگر ہیں نفاق کے کہ ان کا جنت میں جانا ایسے ہی محال ہے جیسے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کا جنت میں جانا یعنی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، تو اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال، اسی طریقے سے ان کا جنت میں جانا محال۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں ہمارے اصحاب میں 12 منافق ہیں، اور جناب جو طلقاء ہیں جن کو طلیق ابن طلیق کہا گیا ہے اور جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤلفۃ القلوب میں رکھا ہے، ان کے بارے میں جناب کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ استعمال کرے تو ضیاء ایمان ہو گیا، ایمان برباد ہو گیا، اور کیا کیا فتاوے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث حوض کو اٹھا کے دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک نہیں ہے کہ کچھ اصحاب آئیں گے، میں حوض کوثر پہ موجود ہوں گا اور کچھ لوگ، ایک قوم آئے گی جن کو دیکھ کر میں کہوں گا کیا وہ میرے پاس آئیں گے، تو جب قریب آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو کوڑے مار مار کر کے جہنم کی طرف لے جائیں گے، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحابی ہے۔ تو جب میں کہوں گا تو آواز قدرت آئے گی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اے میرے محبوب، آپ نہیں جانتے کہ آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے کیسی کیسی نئی باتیں دین میں داخل کی اور بدعت کو انجام دیا، اور جتنی بھی دین میں بدعتیں داخل کی گئی ہیں تمام بدعتیوں کا سرغنہ ہے معاویہ ابن ابی سفیان، اس لیے کہ بعد میں جس نے جو بھی بدعت داخل کیا ہے تو ان کے کوئی نہ کوئی مقصد کیا، ان کی نیت میں کوئی حسن تھا، ان کی نیتوں میں حسن تھا،
یعنی کسی نیک مقصد سے انہوں نے کچھ اضافہ کیا. معاویہ ابن ابی سفیان نے دین میں جو رد و بدل کیا ہے بدنیتی کے ساتھ، مثلا خطبے کو نماز پہ مقدم کر دینا، عیدین کے خطبے کو نماز پر مقدم کر دینا، یہ بدنیتی سے کیا ہے کہ جب بنو امیہ کے غنڈے حاکم اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ سب و شتم کرنا شروع کرتے تھے، عیدین میں چونکہ خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے تو نماز ہو جاتی تھی، لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے، خطبہ نہیں سنتے تھے، تو انہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی گالی سنانے کے لیے کیا کیا؟ خطبے کو نماز پر مقدم کر دیا. کتنی بڑی بدعت معاویہ ابن ابی سفیان نے ایجاد کیا ہے اپنے دور میں، وہ بھی بدنیتی کے ساتھ. تلبیہ جو زور کیا بلند آواز سے کہی جاتی تھی، مولا کے بغض میں معاویہ ابن ابی سفیان نے اس پہ پابندی لگایا. اسی طریقے سے کہ حجر اسود کے پاس سے طواف کا آغاز اور طواف کی ابتدا ہوتی ہے، مولا کے بغض میں آ کر کے معاویہ ابن ابی سفیان نے اس پہ پابندی لگا. خود کیا ہے رکن یمانی سے طواف شروع کرتا تھا اور بتانے کے باوجود بھی اپنی اسی ضد پہ اڑا رہا. یہ اتنا بڑا کیا نام ہے آقا علیہ السلام کے فرامین کے خلاف جرأت کرنے والا شخص تھا. تو سب سے پہلے گستاخ اور کیا ہے بے باک اور جری ہونے کا اگر فتویٰ لگے گا وہ معاویہ ابن ابی سفیان پہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان یہ گستاخ رسول ہے اور معاویہ ابن ابی سفیان دین میں بدعت داخل کرنے والا ہے، دین کی شکل کو بدلنے والا ہے. اور جب یہ دین میں بدعت داخل کرنے والا ہے، دین کو بدلنے والا ہے، دین کو چینج کر دینے والا ہے، تو جو حدیث حوض ہے اس کا سب سے بڑا مصداق معاویہ ابن ابی سفیان ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مالک و مولا ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.